السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، یہ جو آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ غیبانہ تصور میں دور سے سجدہ تعظیم کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھیں، قرآن پاک میں دیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیم ہوا وہ آمنے سامنے ہوا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جب یوسف علیہ السلام چڑھے تو ان کے والد محترم اور بھائی اور والدہ محترمہ نے سامنے سجدہ تعظیم کیا۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اگر پیر کے گھر سے آپ کا گھر چاہے تھوڑی دور ہو، وہاں سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ آمنے سامنے ہوگا۔ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث میں جو ثابت ہے، صحابہ کرام نے بھی جو سجدہ تعظیم سرکار کو کیا تو وہاں آپ کے آستانہ عالیہ پر آ کر کیا تو اور آپ کے قدموں پہ سر رکھا، تو یہ دور سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ تو باقی تعلیم کا آپ نے بولا ہے، تعلیم وہی ہے جو آپ کو کی ہوئی ہے۔ یہ نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے اور تصور برزق شیخ کرنا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے، یہی جو نفی اس بات ہے، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ سب بزرگ یہی ذکر کرتے گئے ہیں اور اسی کی تعلیم کرتے گئے ہیں اور اسی سے اللہ کی معرفت کو پہنچے ہیں۔ اور تصور کرنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ تعلیم مکمل تعلیم ہے اور اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور وہی تعلیم ہمارے بزرگوں میں سرکار سے لے کر آج تک آ رہی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ تو وہی تعلیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے دلوں میں، سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں، کہ اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، زاری سے اور ڈر سے، صبح و شام دیکھنا، غافلوں میں نہ ہونا۔ تو اس طرح یہ مکمل تعلیم ہے، اولیاء کرام میں یہی ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک، والسلام، اللہ حافظ۔